اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی علمی استطاعت کے مطابق دنیا کو مستفید کیا ہے۔ ان میں ایک نام سٹیفن ہاکنگ کا بھی ہے۔ سٹیفن ہاکنگ کو علم کائنات اور علم طبیعت کا ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے، جن کی کائنات اور اس کے حقائق کے متعلق کی گئی پیشگوئیوں نے دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سٹیفن ہاکنگ جوانی میں ایک حادثے کے نتیجے میں موٹر نیون نامی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں زندہ رہنے کے لیے چند سالوں کا عندیہ دیا، لیکن بیماری کے باوجود انہوں نے اپنی بقیہ زندگی سائنسی ریسرچ اور دنیا کے متعلق چھپے حقائق کو جاننے میں گزار دی۔ سٹیفن ہاکنگ کی 7 پیشگوئیاں اس قدر معروف ہوئیں جن کی بدولت اس شخص کو تاریخ میں امر سمجھا جاتا رہے گا۔ یہ پیشگوئیاں کیا ہیں اور ان میں سے کتنی سچ ثابت ہو چکی ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سٹیفن ہاکنگ کو آئنسٹائن کے بعد 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اس نے بلیک ہولز پر کام کیا اور یہ غلط فہمی دور کر دی کہ بلیک ہولز ختم نہیں ہو سکتے۔ بلیک ہولز دراصل خلا میں گھومتے ہوئے ایسے دائرے ہیں جو ہر چیز کو ہڑپ کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وقت کو بھی۔ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جب 2 بلیک ہولز آپس میں ملتے ہیں تو ان سے نیا بننے والا بلیک ہول کا ایریا ان دونوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سٹیفن ہاکنگ 1942 میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو اچھی طرح تعلیم یافتہ اور قابل احترام تھا۔ اس کے والد اور والدہ دونوں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم شدہ تھے اور اپنے پیشوں میں مشہور تھے۔ اس کے والد میڈیکل کے شعبے میں محقق تھے اور سٹیفن ہاکنگ کو بھی میڈیکل کی تعلیم جاری کرنے کی نصیحت کرتے تھے، مگر اس کا رجحان فزکس اور ریاضی کی طرف زیادہ تھا، جبکہ اس کی والدہ ایک سیاسی کارکن تھی۔ ابتدائی تعلیم کے دوران سٹیفن ہاکنگ اوسط درجے کا طالب علم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پڑھائی میں وہ اتنا نالائق تھا کہ وہ تیسرا ایسا طالب علم ٹھہرا جس کے نمبر کلاس میں سب سے کم آتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ نالائق تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو رسمی تعلیم میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ سائنس میں اس کی دلچسپی اس وقت بڑھ گئی جب اس نے نیچرل سائنس میں اسکالرشپ حاصل کیا اور پھر آگے چل کر اس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ سٹیفن ہاکنگ نے ایسی پیشگوئیاں کی کہ اس کے ہم اثر سائنسدان بھی دنگ رہ گئے۔ ناظرین گرامی، سٹیفن ہاکنگ کی پہلی پیشگوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کی خلائی تبدیلیوں کے باعث نہیں بلکہ انسانوں کی ان ایجادات اور سرگرمیوں کی وجہ سے ختم ہوگی جو دنیا کو مزید ترقی سے ہمکنار کر رہی ہیں، جیسا کہ جینیاتی طور پر بنائی گئی ویکسینز، جو ایک طرف تو وائرسز کو ختم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف ہمارے لیے مزید نقصانات کا سبب بھی بن رہی ہیں۔ برائلر مرغیوں کی فیڈ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ بظاہر تو مرغیوں کی خوراک اور انہیں کم وقت میں زیادہ پھیلنے پھولنے کی خاطر بنائی گئی تھی، مگر اس پر پلنے والی برائلر مرغی ہمیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے وائرسز بنائے جا رہے ہیں جو ایک طرف تو کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے لیے ایک بیک فائر بھی ثابت ہو رہے ہیں، یعنی مزید نقصانات کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اسی طرح جینیٹیکلی مونیفائڈ آرگنزم یعنی جینیاتی طور پر بنائے گئے جانور اور انسان، جنہیں ٹرانس ہیومن بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ آنے والے وقت میں مزید تباہی کا سبب بنیں گے۔ دوستو، سٹیفن ہاکنگ کی دوسری اہم ترین پیشگوئی یہ تھی کہ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی اور استعمال جہاں زندگی کو آسان بنا رہا ہے، وہیں اس دنیا کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت سے خطرات بھی ساتھ لائے گا۔ سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہاں تک تو ٹیکنالوجی کی ترقی ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے مزید ترقی اس کائنات کے لیے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ انسان چونکہ اب مصنوعی ذہانت اور ایسے روبوٹ بنانے کی تگ و دو میں ہے جو اس کا نیم البدل بن سکیں، لیکن یہ مصنوعی ذہانت اسے کس کھائی کی طرف لے جا رہی ہے اور کن خطرات سے دوچار کرنے والی ہے، اس سے انسان یکسر ناواقف ہے۔ سٹیفن ہاکنگ کو لاحق بیماری کی وجہ سے سٹیفن ہاکنگ کی اپنی زندگی اگرچہ مصنوعی ذہانت پر انحصار کرتی تھی لیکن وہ بذات خود اس کے انتہائی خلاف تھا۔ اس کے مطابق ہماری دنیا کی سب سے بری ایجاد مصنوعی ذہانت ہے، یعنی روبوٹس۔ اس کے نتیجے میں بننے والے روبوٹ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے اور ان کے لیے آسانی کی بجائے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ پیارے دوستو، سٹیفن ہاکنگ کی تیسری پیشگوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں ایلینز موجود ہیں۔ اس کی ریسرچ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سٹیفن ہاکنگ خلائی مخلوق کے وجود کو تسلیم کرنے والا سائنسدان تھا۔ اس کے مطابق عنقریب اس دنیا پر خلائی مخلوق کا قبضہ ہوگا۔
यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर एलियन दुनिया पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तो इनके मकासद जानने से पहले बिग बैंग थ्योरी को समझना होगा, जिसके मुताबिक ये कायनात और इस जैसी दूसरी कहकशाएं किसी बड़े सितारे के फटने से वजूद में आई थी। स्टीफन के मुताबिक कायनात उन 10 बड़ी दुनियाओं में से एक है जो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, और इन दुनियाओं में से एक दुनिया एलियंस की भी है। एलियन इन दुनियाओं को मिलाकर एक बहुत बड़ा सितारा बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो मुसलसल इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इस दुनिया में अपनी सरगर्मियां शुरू भी कर चुके हैं, ताकि इस पर कब्जा करके अपने मकासद हासिल किए जा सके। अगरचे इसके नजरिए में हकीकत की कोई रमक नजर नहीं आती, क्योंकि खलाई मखलूक का वजूद अभी तक हकीकी मानों में साबित नहीं हुआ। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने एक और हैरत अंगेज थ्योरी अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल पेश की। इसके मुताबिक तमाम सितारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खो रहे हैं, इसलिए ये दुनिया जल्द अंधेरों की तरफ जाने वाली है, और जब खला में मौजूद सितारों का निजाम काम करना छोड़ देगा तो उस वक्त कायनात अपने इख्तिताम का सफर शुरू कर देगी। और कुरान पाक भी इस पर हकीकत की मोहर कुछ इस तरह लगाता है, और जब सूरज लपेट दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, स्टीफन हॉकिंग अपनी 5वीं पेशगोई में कहता है कि दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा लाक है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी असले और बारूद का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, और इसमें मजीद तरक्की इंसानियत की तबाही का बड़ा सबब साबित होगी। इंसानों का जारियत पसंद और गैर माकूल रवैया जल्द इन ईजादात को तबाही में बदल देगा। इसके बाद 6ठी पेशगोई करते हुए स्टीफन कहता है कि सबसे अहम और कई सालों से ज़ेरे बहस मसला जो आने वाले वक्त में इंतहाई खतरनाक मसाइल से दोचार करने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग है। मौजूदा दौर में जिस तेज़ी के साथ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और सर्दियों का दौरानिया कम होकर गर्मी को बढ़ा रहा है, जिस तेज़ी से आबादी में इजाफा हो रहा है और आलूदगी में बढ़ता हुआ इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब बन रहा है, तो अगले 100 सालों में इसकी वजह से इस कायनात को जिन खतरात का सामना होने वाला है उससे शायद ही आज का इंसान वाकिफ है। स्टीफन हॉकिंग की 7वीं और आखिरी पेशगोई के मुताबिक शायद वो वक्त दूर नहीं जब इंसान ये दुनिया छोड़कर किसी और सियारे पर रिहाइश पजीर होने के मंसूबे बनाएगा, क्योंकि तहकीक के मुताबिक इन तमाम वजूहात की बिना पर अगले 600 सालों में ये कायनात किसी आतिशफिशां की तरफ फट पड़ेगी और इस पर किसी जी रूह का निशान बाकी नहीं रहेगा। स्टीफन का कहना है कि ये ज़मीन 600 सालों बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए इंसान का अगला ठिकाना मार्स होगा, जिसके तनाजुर में आज के साइंसदान वहाँ पर ज़िंदगी की तलाश में हमा वक्त तगोदौ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि क़यामत इनफिरादी नहीं इज्तिमाई होगी, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, फिर चाहे वो ज़मीन पर हो या मार्स पर, कोई भी मौत से बच नहीं सकता। लिहाजा अपनी आखिरत को याद रखें और गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहा करें। इसी पैगाम के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।